السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بقرعید اور قربانی کے ایام دراصل سال بھر کے اوقات کا وہ زمانہ ہے جس میں ہم ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی محنت اور کوشش اور ان کی دی گئی قربانی کو زندہ کرتے ہیں، اور ہر سال اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کے ساتھ آزمائش کا معاملہ اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ عزیز دوستوں، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے قربانی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں قربانی سے کیا سبق مل رہا ہے؟ بقرعید ہر سال ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ ہمیں کن چیزوں کے جانب توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس جانب توجہ دی ہے؟ میرے عزیز دوستوں، قربانی کا سب سے پہلا پیغام اور سبق یہی ہے کہ دین دراصل اتباع کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں اور تمام عبادتوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا تھا اور اپنے ذات کو ترجیح نہیں دی تھی، آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بغیر سوچے سمجھے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اور بقرعید کا دوسرا پیغام اور سبق یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہوں اس میں ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ لوگو، مجھے تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہی حکم تمام عبادتوں کا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی۔ اگر یہ تمام عبادتیں اخلاص سے پر ہوگی، ان تمام عبادتوں میں اللہ کی خوشنودی ہوگی تو یہ عبادتیں قبول کی جائے گی۔ اگر ہماری یہ عبادتیں اخلاص سے خالی ہوں گی تو یہ عبادتیں ہماری قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میری قربانی کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اور تیسرا سبق قربانی کی اس عظیم یادگار سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج جس طرح جانوروں کا خون اللہ کے حکم پر بہایا جا رہا ہے، اگر ضرورت پڑی تو ہم دین کے خاطر اپنی جان اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر جانور بڑا ہو اور کئی ایک لوگوں کا اس میں حصہ موجود ہو تو ان تمام حصے داروں کا قربانی کے وقت موجود رہنا افضل ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور ایک اہم بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے ذریعے سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع فرمایا، اگر ہم اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اگر اس نبی کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک مومن بندے کو اللہ کے راستے میں جتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں وہ ان پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور قربانی کے اس اہم عمل کو اخلاص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق بخشے، اور شریعت کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔